الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کی صفات کو ذکر کیا گیا تھا کہ منافقین کے اندر کون سی برائیاں تھیں اور وہ کن کن بری صفتوں کو لیے ہوئے تھے۔ یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، ان 4 آیات کے اندر منافقین کی 2 قسم کے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یعنی ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ نہیں لوٹیں گے۔ ان 2 آیتوں کے اندر منافقین کے پہلے گروہ کا تذکرہ ہے۔ پیچھے بھی گزر چکا کہ منافقین یہ اکثر یہودیوں میں سے ہوئے ہیں، اور منافقین کی 2 قسمیں تھیں، 2 گروہ کا جو یہاں پر تذکرہ ہے۔ ایک وہ تھے کہ اندر نفاق پکا تھا، یعنی یہ مان لیا تھا کہ اسلام تو نہیں لانا، لیکن اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے کچھ مفادات کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، اس لیے وہ اپنے اندر سے تو منافق تھے، نفاق تھا، لیکن اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اور دوسری قسم جن کا تذکرہ دوسری آیت میں ہے
وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور جب مشکلات دیکھتے یا جہاد کو دیکھتے یا پھر مسلمانوں کے اوپر جو تکلیفات آتی ان کو دیکھتے تو پھر سے واپس ان کے دل کے اندر یہ آتا کہ ہم دوبارہ اپنے مذہب کے اندر لوٹ جائیں، یعنی تذبذب میں تھے کہ اسلام میں رہے یا اسلام میں نہ رہے۔ اب ان دونوں منافقوں کی مثال ان آیات میں بیان کی گئی۔ پہلی مثال پہلی 2 آیتوں میں ہے جن کا ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا کہ ایک شخص نے اندھیری رات میں روشنی کے لیے آگ جلائی۔ ایک انسان ایک اندھیری میں تھا، اس نے روشنی کے لیے آگ جلائی اور آگ نے تمام ماحول کو روشن کر دیا، ما حولہ، تمام ماحول کو روشن کر دیا، اور اچانک اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ اب وہ اندھیرے کے اندر کھڑا رہ گیا۔ تو آگ جلانے والے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے کفر اور شرک کی تاریکی میں اسلام کی روشنی اور اسی طریقے سے اس کی حقانیت کو پیدا کیا اور اس کی آگ جلائی اور اس ماحول کو منور کیا۔ چونکہ مدینہ کے اندر پہلے کفر کی حکمرانی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اسلام کا نور وہاں پر پھیلا اور اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام گونجنے لگا تھا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ جو یہودی تھے وہ بھی اس کو دیکھ کر، اس حقانیت کو دیکھ کر یہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ایک اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک وہ اندھیرا ہوتا ہے جو مسلسل ہوتا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر انسان کچھ ٹٹول کر راستہ بنا لیتا ہے، لیکن ایک وہ اندھیرا ہے کہ پہلے روشنی تھی اور اس کے بعد وہ اندھیرا ہو گیا۔ تو پہلے روشنی ہو اور اس کے بعد اندھیرا آ جائے تو یہ اندھیرا بڑا گہرا رہتا ہے اور اس کے اندر انسان کو کچھ سوچتی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا، ان کو روشنی عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی ان کی ہٹ درمی۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے اور حق کو نہ ماننے کی وجہ سے اور مسلسل اللہ کی ناشکری اور اللہ کے احکامات کو یعنی قبول نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو یہ وہ جو روشنی تھی انہوں نے اس کو نہیں مانا اور پھر یہ لوگ اسلام کی اس حقانیت کو قبول نہیں کی اور اس سے محروم ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ سمن یعنی یہ بہرے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ بہرے نہیں تھے، چونکہ انہوں نے حق کی بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ تو جو وہ کان جو حق کو قبول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ کان ہی نہیں ہے جو حق کو قبول نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے بکمن، کہ یہ لوگ گنگے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبان اسی لیے دی تاکہ اندر کے مافی ضمیر کو انسان ادا کرے، حق کو وہ بولے اور مفاہمت کے ذریعے سے، بول چال کے ذریعے سے وہ حق کو تسلیم کرے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی اس زبان کو بھی حق کے لیے قبول نہیں کیا، حق کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر یہ زبان کا نہ ہونا اور نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے عمیون، کہ یہ اندھے ہیں، تو وہ حقیقت میں اندھے نہیں تھے بلکہ ان کے سامنے نبوت کے دلائل واضح تھے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے یہ اپنے بچوں کو، اپنے آبا و اجداد کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ اگر بہت سارے بچے ہوں تو اس میں بھی یہ اپنے بچے کو جان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، وہ دلائل سب کے سب وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھنے کے باوجود اس کو ٹھکرایا، تو گویا کہ یہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روک لگا لی، یعنی نفاق میں اور گمراہی کے اندر یہ اتنے مبتلا ہو گئے
اور یہ اس پوائنٹ تک پہنچ گئے کہ اب وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. یعنی اللہ نے ان کو نہیں روکا بلکہ یہ گمراہی کے اندر اتنے زیادہ اندر گھس گئے, اتنی زیادہ گہرائی میں آ گئے کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ منافقین کا ان کا تذکرہ یہاں پر ہوا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان چاہے یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے, لیکن انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ جب ایک زمانہ تھا کہ کنویں میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا تھا, مٹکوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ فریز آیا کہ کنووں کی پانی کی ٹھنڈک ختم ہو گئی, مٹکوں کی ٹھنڈک ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اگر اس کو استعمال کرتا رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کسی کا وہ محتاج نہ ہو. کبھی کبھی انسان کا ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ پانی کی بھی ضرورت ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پانی لا کر دے. تو انسان جب اپنی جسم سے فائدہ اٹھانا جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس نعمت سے اس کو محروم کر دیتے. اس لیے اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کو انسان فائدہ اٹھائے تو یہ آگے بہت آگے چلتی ہے, لیکن اگر ان سے وہ فائدہ اٹھانا چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اور منافقین نے بھی یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, اور اس سے وہ حق کو قبول کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان نعمتوں کو چھین لیا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے, ان نعمتوں کا انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. کہ شکر جب ادا ہوتا رہے گا تو ان نعمتوں کا انسان صحیح استعمال کرے گا, اور اگر شکر ادا نہیں ہوگا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان کیوں دیے, پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کیوں دی کہ اس آنکھ سے وہ قرآن کو پڑھے, اس آنکھ سے وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھے, اللہ کے عجائبات کو دیکھے اور اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان اس آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو بالکل مناسب نہیں ہے, یا پھر کسی انسان کو وہ تکلیف میں دیکھے, تو اب انسان اس وقت یہ دعا پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے, کوئی بیمار ہے, یا اسی طریقے سے کوئی اپاہج ہے, یا اسی طریقے سے کوئی مفلس ہے اور وہ پریشانی میں ہے, انسان اگر یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں, اس پریشانی میں اس کو مبتلا نہیں کرتے. تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ پہلی ان دو آیتوں کے اندر منافقین کی پہلے گروہ کی مثال تھی. اب آگے جو آیات ہیں ان کے اندر منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم. اور دوسرا گروہ جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ وہ تذبذب کا شکار تھا, کہ جب اسلام کی دلائل ان کے سامنے آتی, جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا تو ان کا دل چاہتا کہ ہم مسلمان ہو جائیں, لیکن جب مشکلات آتی, جہاد وغیرہ کا حکم آتا, تو اب دل کے اوپر بوجھ پڑتا اور وہ یہ سوچتے کہ ہم پھر سے اپنے مذہب میں آ جائیں. تو یہ تذبذب میں یہ دوسرا گروہ تھا, اس کا تذکرہ آگے کی دو آیتوں کے اندر ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی, یہاں سے نہیں, اس کے پہلے والی آیت او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا ان کی ایسی مثال ہے, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو, اس میں اندھیریا ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو. یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ لوگ دے رہے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں, من الصواعق حذر الموت, کڑک کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو اس میں چلنا شروع کر دیتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب اندھیرا ہو گیا
تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ اسلام کی خوبیاں جب ان کے سامنے ظاہر ہوتی تو وہ سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، پھر جب آزمائش دیکھتے تو اور پریشانی کو دیکھتے اور صحابہ کی جفا کشی دیکھتے کہ صحابہ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے. اب یہاں پر بھی بارش کی طرح سے، یعنی آسمان سے برسنے والا بارش، تو بارش سے کیا مراد ہے؟ تو بارش سے مراد یہاں پر اسلام ہے کہ جیسے بارش جب ہوتی ہے تو مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے. حالانکہ چٹیل میدان تھا لیکن بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے وہاں پر درخت نکل آئے، درخت پہلے سے تھے تو ہرے بھرے ہو گئے، اور اسی طریقے سے وہاں پر پھول پودے وغیرہ نکل جاتے ہیں، یعنی پوری زمین یہ ہریالی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں، معاشرہ سدھرتا ہے، معاشرے کے اندر سے رذائل ختم ہوتے ہیں. جس طریقے سے بارش کی وجہ سے بہت ساری گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ بارش کا پانی اپنے ساتھ بہت ساری گندگیوں کو لے کر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلام یہ بہت سارے رذائل کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر بارش سے مراد اسلام ہے، اور ظلمات سے مراد اندھیری سے، یہاں ظلمات یعنی اندھیری، اور اندھیری سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات اور مصائب آئی وہ ہیں. اور اسی طریقے سے رعد اور برق، اس سے مراد قرآن کی وعیدیں ہیں، قرآن کی دھمکیاں ہے جو کافروں کو، منافقین کو جہنم کی دی گئی کہ اگر تم اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تم کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. جب جہنم کی وعیدیں جب آئی تو وہ کڑک کی آواز، یعنی جس طریقے سے وہ کڑک کی آواز آتی ہے، بجلی برستی ہے، بجلی ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، تو اس وقت انسان احتیاط کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں. بیوقوف ہے وہ انسان والا. تو اسی انگلیاں ڈال دیتے، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے سامنے اچھائی آتی تو وہ قبول کر لیتے، اور جب ان کو ڈرایا جاتا تو پھر یہ انہی اسلام میں داخل ہو جاتے، اور پھر جب حالات درست ہوتے تو پھر اپنے مذہب کے اندر یہ لوگ آنا شروع کر دیتے. تو یہ اس طریقے کی یہاں پر اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہنم کی وعید کے اثر لینے کے بجائے، یعنی جب جہنم کی وعید تم کو سنائی جا رہی ہے تو اس سے تم کو اثر لینا چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے. تو حالانکہ وہ اس سے اسلام یعنی وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. یعنی چاہے یہ کچھ بھی کرے، ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی تو اب یہ جہنم کی وعیدیں نہیں سنیں گے تو اللہ کی احاطے سے نکل جائیں گے. چاہے یہ کچھ بھی کرے، چاہے کانوں میں انگلیاں ڈالے، چاہے نہ سنے، چاہے آنکھ بند کر دے، جو کچھ کرے، لیکن یہ تو اللہ کے احاطے ہی کے اندر ہے کہ اللہ کے یہاں پر تو ان کی پکڑ یقینی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے. یعنی حق کے دلائل سامنے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ قبول کر لے، لیکن اور یہ بھی دل چاہتا ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فی، اور جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چلنا اس کے اندر شروع کر دیتے ہیں، یعنی اب ہم اسلام کے اوپر چلنے لگ جائیں گے. اور لیکن خواہشات، مفادات جب سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر اس کو قبول کر لیں گے تو ہمارے سردار ناراض ہو جائیں گے، یا اسی طریقے سے جیسا کہ ان کا ایک گمان تھا کہ یہ مسلمان کچھ دنوں کے مہمان ہیں، اس کے بعد یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، دوسری قوم ان پر غالب آ جائے گی. تو ان کے دل کے اندر یہ خدشہ رہتا تھا کہ جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور اگر ہم ان کے اوپر اسلام لے آئے تو پھر ہمارے ساتھ بھی یعنی برا معاملہ کیا جائے گا. تو یہ بھی اس طرح کا ان کے ساتھ خدشہ رہتا تھا. وہ یہ چاہتے تھے، وہ اس طریقے سے سوچتے تھے.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عنقریب یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ ابھی ان کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن جب ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا اور کانوں کی شنوائی ختم کر دی جائے گی تو پھر ان کے پاس کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے، لیکن اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہوا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی جو آنکھیں ہیں، دل ہے اور سننے کی جو صلاحیت ہے ان کو ختم کر دے، اور انہیں اس حالت میں، کیونکہ یہ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں واپس لینے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،